سنو چیتا اپنی زبان میں کیا کہتا ہے۔ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں ایک مخلوق ایسی خلق کی ہے جو ہوا سے بات کرتی ہے، جس کی اسپیڈ تیز رفتار گاڑی سے بھی تیز ہے۔ جی ہاں، اس مخلوق کا نام ہے چیتا، دنیا کا سب سے تیز دوڑنے والا جانور۔ یاد رہے، اس کی دوڑ صرف اس کے جسم تک نہیں بلکہ اس کی خلقت کے پیچھے اللہ کی چھپی ایک نشانی ہے۔ وہ رب جس نے ہر چیز کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، سمندر کو گہرائی دی اور آسمان کو بلند کیا اور چیتے کو رفتار دی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بیکار نہیں بنایا، یعنی اللہ کی ہر مخلوق قدرتی نظام کا حصہ ہے اور چیتا اس نظام کی ایک زندہ نشانی ہے۔ اب جان لیتے ہیں کہ چیتے میں کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ چیتا دن میں شکار کرتا ہے کیونکہ رات کے اندھیرے میں اسے دوڑنا اور شکار کرنا پسند نہیں۔ اس کی آنکھیں دن کی روشنی کے ساتھ بنی ہیں، یہ ہوا میں ہر حرکت اور سائے کو محسوس کر لیتا ہے۔ چیتا اپنے شکار کو بنا ضرورت نہیں ڈھونڈتا، یہ باہر تب ہی نکلتا ہے جب یہ خود بھوکا ہوتا ہے، اور جب یہ دوڑتا ہے تو کچھ ہی سیکنڈ میں یہ 100 کلومیٹر کا راستہ بھی آسانی سے طے کر لیتا ہے، اور پھر وہ کچھ دیر تک آرام کرتا ہے کیونکہ اتنی رفتار برداشت کرنے کے بعد اس کا جسم تھک جاتا ہے۔ چیتا پانی شکار کرنے کے بعد ہی پیتا ہے یا پھر وہ کئی دن تک بنا پانی کے بھی رہ لیتا ہے۔ کیونکہ یہ اپنے شکار سے نمی حاصل کر لیتا ہے۔ سائنس میں چیتے کی ماں کو صبر اور محنت کی مثال کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو کئی ہفتوں تک چھپا کر رکھتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو شکار کرنا خود سکھاتی ہے، اور جب اس کے بچے شکار کرنا اور دوڑنا سیکھ جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہے، یعنی انہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ چیتا اپنے شکار کو خاموشی سے دیکھتا ہے اور جب لمحے میں اسے پکڑ لیتا ہے تو اپنے شکار کے گوشت کو چھپا کر رکھ دیتا ہے تاکہ کوئی اور جانور اس کی محنت کو اس سے چھین نہ لے، یعنی چیتا اپنی محنت پر مزید کوشش کر کے اور محنت کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی نعمت کی قدر کر سکے۔ اب جان لیتے ہیں کہ چیتے کی خلقت سے اللہ انسانوں کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ اللہ نے چیتے کو رفتار دی، لیکن حد تک۔ وہ تیز ہے لیکن حد تک۔ یہاں لوگوں کا غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ کسی بھی طاقت کا حسن اس کی حد میں ہے۔ اگر چیتا لگاتار دوڑتا رہے گا تو اس کا جسم ٹوٹ جائے گا، اس لیے وہ رکتا ہے، سنبھلتا ہے اور صرف ضرورت پر ہی دوڑتا ہے۔ یعنی یہاں اللہ پیغام دے رہا ہے کہ طاقت اور تیزی کا ایک حد تک استعمال کرو، اگر حد سے تجاوز کر گئے تو انجام بھی برا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، یہ مولا علی علیہ السلام کے علوم ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، جس سے آپ ابھی تک لا علم تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہی اللہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ایک تقدیر کے مطابق بنایا، یعنی ہر چیز ایک مقصد کے لیے بنائی گئی، اور چیتے کی رفتار بھی اسی تقدیر کا حصہ ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ اب جان لیتے ہیں کہ چیتا اپنی زبان میں کیا کہتا ہے، یا عزیزو، یا جبارو، یا متکبرو، یا اللہ۔ اے عزیز جو مجھے عزت دیتا ہے، اے جبار جو میرے دل کے زخموں کو بھر دیتا ہے، اے متکبر جس کا جلال میری روح کو تکلیف سے بچاتا ہے، میں تجھے پکارتا ہوں کہ تو ہی میری کمزوری کا سہارا ہے۔